اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ SNN چینل کے جانب سے نشر ہونے والے پروگرام، اس میں تربیت اولاد کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج ہماری گفتگو ہوگی کہ انسان کو چاہیے کہ خوش رہے، ہر وقت پازیٹیو رہے، اور پازیٹیو رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ جو ہے نا ہر وقت جسٹیفائی کرے، یعنی خوش رہے اور پروردگار کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں دیا، بہت سے ایسے ہیں جو تکلیفوں میں ہیں۔ اس لیے مولا کائنات کہتے ہیں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر کا جذبہ تمہیں پایا جائے، تاکہ تم اللہ اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرو۔ اور پروردگار عالم نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ یہ آنکھیں ہم نے مانگی نہیں، پروردگار عالم نے دی۔ یہ کان ہم نے مانگے نہیں، اللہ نے دیے۔ یہ زبان ہم نے مانگی نہیں، اللہ نے دی۔ یہ ہاتھ ہم نے مانگے نہیں، اللہ نے دیے۔ یہ پیر ہم نے مانگے نہیں، اللہ نے دیے۔ اور اس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے۔ آنکھ چلی جائے اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ کیا کھو دیا ہم نے۔ پیر چلے جائے قدر معلوم ہوتی ہے کیا کھو دیا ہم نے۔ پروردگار کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ ایک ہیلدی انسان 24 گھنٹے میں 21,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ سوچیں آپ، 21,000 مرتبہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سانس 21,000 مرتبہ، اور ہر سانس میں دو نعمت ہے۔ جو ہوا ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے وہ ممدوح حیات ہوتی ہے، اور جو پھیپھڑوں میں گردش کر کے باہر نکل آتی ہے وہ مفروح ذات ہوتی ہے۔ تو ایک سانس میں دو نعمت ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہاں تک تم میری نعمتوں کو گنو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن سکو۔ جب ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں تو 21,000 مرتبہ کا مطلب کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی 42,000 نعمتیں صرف ایک سانس میں 24 گھنٹے میں۔ اگر ہم 42,000 ٹائمز اگر ہم شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ پڑھتے رہے تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں گے۔ پھر یہ آنکھوں کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ کانوں کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ ہاتھوں کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ پیروں کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ عزیزان محترم، اور انہی نعمتوں میں یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ کو یہ مہینہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم عام مہینوں میں جو نیکی کرتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ پروردگار ذی الحجہ میں عطا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں صدقہ نکالنا، اس مہینے میں تلاوت قرآن پڑھنا، اس مہینے میں جتنا ہو سکے اذکار کا ذکر کرنا، جتنا ہو سکے پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہنا، عبادتوں میں مصروف رہنا، ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا، اور حج کرنا۔ ہاں، اگر حج نہیں کر سکتا انسان تو ایک ایسا عمل ہے جو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، وہ یہ ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ایک نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ 2 رکعت نماز ذی الحجہ پڑھتا ہوں میں قربت اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ 142 آیت وَوَعَدْنَا عیسیٰ، یہ جو آیت ہے اس کا ذکر کریں۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 142 آیت سورہ اعراف کی پڑھیں گے، اور بقیہ تمام نماز ایسی پڑھیں گے جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر تسبیح و تحلیل، پھر پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار توفیقات میں اضافہ کرے، اور خاص کر دعا کریں کہ امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں جو ہے نا تقوی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں متقی بنا دے، ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کریں اور دعا کریں کہ امام کے ظہر میں پروردگار عالم تعجیل عطا کرے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کو
امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔